Every fourth person categorized as beggar belongs to Muslim community. جی ہاں صحیح سنا آپ نے. ہر چوتھا شخص جو بھکاری ہے وہ مسلم کمیونٹی سے آتا ہے. سن کر تکلیف ہوئی نا؟ ہونی بھی چاہیے. ہر غیرت مند مسلمان کو یہ سن کر تکلیف ہونی چاہیے. اور اسی دھبے کو ہمارے معاشرے سے مٹانے کے لیے ہم اس ادارے کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ پیسہ کمانے کا نیا طریقہ ہے. ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنے کام کو لگ جاتے ہیں. اس ادارے کو کھڑا کرنے کے لیے ہم مدد مانگ مانگ کے بھیک مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں. السلام علیکم. اسکرین پہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مہاراشٹر کے بلارپور شہر کی تبیان اسلامک اسکول ہے. اور اس اسکول میں کانوینٹ کے سارے سبجیکٹس کے ساتھ عربی اور اردو بھی پڑھایا جاتا ہے. آپ کا بچہ کتنی ہی بڑی کانوینٹ میں کیوں نہ جاتا ہو، وہاں پہ وہ صرف 3 لینگویجز پڑھتا ہے، انگلش، ہندی اینڈ مراٹھی. پر ہماری اس چھوٹی سی اسکول میں بچہ 5 لینگویجز پڑھتا ہے، انگلش، ہندی، مراٹھی، عربی اینڈ اردو. اس اسکول میں ایسے بچے بھی پڑھتے ہیں جن کی مائیں یا تو طلاق شدہ ہے یا پھر بیوہ ہے، اور الحمدللہ ہم اس بچے کو فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، فری میں پڑھاتے ہیں. ایسے بھی کئی بچے پڑھتے ہیں جن کے ماں باپ مزدور ہیں. پتہ ہے ہم ان سے کتنی فیس لیتے ہیں؟ آپ کا بچہ جس آٹو جس سومو سے اسکول جاتا ہے نا، اس کے مہینے بھر کی جو فیس ہوں گی اس آٹو یا اس بس کی یا اس سومو کی، اس فیس سے بھی آدھی اس میں ہم لوگ اس بچے کو پڑھاتے ہیں. اس اسکول کا مقصد کیا ہے؟ اس ادارے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جنریشن تیار کریں، جو اپنے معاشرے کا نقشہ بدل کے رکھ لے. کیونکہ آپ جانتے ہو کہ صرف ایک جنریشن آنے والی کئی صدیوں کا نقشہ بدل سکتی ہے. ہم ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے بچے جب پڑھ کے نکلے تو صرف دنیاوی تعلیم میں نمبر 1 نہ رہیں، دینی تعلیم میں بھی نمبر 1 رہیں، ٹیکنالوجی میں بھی نمبر 1 رہیں. ہم ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے بچہ جب ڈاکٹر بن کے نکلے تو اوپر ہاسپٹل میں جب سرجری کرے تو نیچے آ کر وہ مسجد میں امامت بھی کرے. ہم ایسا اسکول بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے بچے انجینئر بن کے جب نکلے تو بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیری بھی کرے اور نماز کا وقت ہونے پر اپنے امپلائیز کی امامت بھی کرے. کیونکہ جب ہم نے انالیسس کیا تو ہم نے پایا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غربت ہے، جن کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ 2500 سے 3000 5000 تک ہے سالانہ آمدنی. That's why UGC report said that every fourth person categorized as beggar belongs to Muslim community. اور اسی غریبی کے چلتے ہوئے ہمارے بچے بیچ میں سے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، بیچ میں سے کالجز چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے نہ انہیں ایک اچھی ایجوکیشن مل پاتی ہے اور نہ وہ ایک قابل بزنس مین بن پاتے ہیں. ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ فرام اسکول از کمنگ فرام آر کمیونٹی. سب سے زیادہ بیچ میں سے اسکول چھوڑنے والی جو کمیونٹی ہے وہ ہم ہیں. سب سے زیادہ الٹریٹ مطلب ان پڑھ جو قوم ہے وہ ہماری قوم ہے. آج UGC کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے آپ، سب سے زیادہ ان پڑھ قوم ہماری ہے. ہم وہ قوم ہے جس کی پہلی آیت اقرا ہے. اللہ نے کیوں اقرا پہلی آیت اتارا؟ وہ چاہتا تو اپنا نام بتا دیتا، وہ چاہتا تو اپنے محبوب کی شان بتا دیتا، بٹ اس نے کیوں کہا اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے؟ کیونکہ کسی بھی قوم کا جو عروج ہوتا ہے نا وہ تعلیم کی بنیاد پر ہوتا ہے. آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہماری قوم کی حالت بد سے بدتر ہو گئی. ہمارا مقصد ہے اگر ہم اس ماڈل کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس اسکول میں ہر وہ طبقے کا بچہ پڑھے گا، غریب سے غریب کا بچہ پڑھے گا، اور میں کہتی ہوں فری میں پڑھے گا. اور اس اسکول میں وہ بچہ ہر وہ تعلیم حاصل کرے گا جو ایک بڑے سے بڑے کانوینٹ میں دی جاتی ہے، ایک بڑے سے بڑے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں دی جاتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، کوچنگ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. جو بچے ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، نیٹ اور JEE کی کلاسز کرنا چاہتے ہیں، بٹ افسوس ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ نیٹ اور JEE جیسی کلاسز جہاں پہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک کی فیس لی جاتی ہے وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. انشاءاللہ تعالی عزیز اگر ہم اس ماڈل کو بنانے میں کامیاب ہو گئے
तो दुनिया देखेंगी कि किस तरीके से यहाँ से नस्लें जो है वो बनकर आगे निकलती हैं। यहाँ से एक आला दर्जे के आलिम, आला दर्जे के डॉक्टर, आला दर्जे के प्रोफेसर्स बन के जब निकलेंगे और बड़ी बड़ी पोजीशंस जब वो हायर करेंगे तो वहाँ से इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आप नहीं चाहते ऐसा मुआशरा? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरी सिर्फ इतनी से मदद कीजिए कि आपसे मैं 1000 लाख रुपए नहीं मांगती, मैं आपसे सिर्फ 100 रुपए का सवाल करती हूँ। सिर्फ मुझे मेरी मदद आप 100 रुपए से करें। आपको एक डाटा बताऊं कि क्रिश्चियन सिर्फ 11% है, पर उनकी 70% माइनॉरिटी स्कूल है, और हम मुस्लिम 70% होकर भी हमारी 20% माइनॉरिटी स्कूलें नहीं हैं। हमारे, अगर मैं महाराष्ट्र का मैं बताऊं, पॉपुलेशन 1.30 करोड़ मुस्लिम है। 11.54%, पूरे परसेंट में से 11.54% मुस्लिम है महाराष्ट्र में, और क्रिश्चियन 10.80 लाख ओनली। मतलब परसेंट में मैं अगर बताऊं 0.96% ओनली, 1% भी नहीं, 0.96%। हम कितने परसेंट है? 11.54%। क्रिश्चियन कितने परसेंट है? 0.96%। आपको पता है सबसे ज़्यादा स्कूलें इन क्रिश्चियनों की है, इन क्रिश्चियंस की है। और आपको पता है 2500 करोड़ ये सालाना कमाते हैं, पर ये एक भी बच्चे को जो गरीबी रेखा के नीचे है, या गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे है, ऐसे किसी बच्चे को ये फ्री में नहीं पढ़ाते। तो क्यों ना हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं, क्यों ना हम एक ऐसे इदारे बनाएं कि जहाँ पे चाहे वो बच्चा लोएस्ट पॉवर्टी रेट के नीचे आता हो, चाहे वो बच्चा गरीब हो, चाहे किसी भी तबके से वो बिलोंग करता हो, वो एक हायर एजुकेशन ले सके। राइट टू एजुकेशन एक्ट के इसमें वो हायर एजुकेशन ले सके और अपना मुस्तकबिल बना सके। अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि ऐसे इदारे बने तो मेरी मदद करें, और सिर्फ 100 रुपये से हमारी मदद करें, और 10 लाख मुसलमानों तक के इस वीडियो को पहुंचा दें, मेरी आवाज़ को पहुंचा दें। रोज़े महशर के दिन आप इसकी जज़ा ले लीजिएगा, पर इस वीडियो को, इस ऑडियो को 10 लाख मुसलमानों तक के पहुंचा दें, और सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। मेरे भाइयों, ये 100 रुपये से आपकी जेब तो हल्की ना होंगी, पर हाँ, हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल वज़नदार ज़रूर हो सकता है। ये 100 रुपये आपके 5 दिन अगर आप पान खाते होंगे तो उससे भी कम है। ये 100 रुपये आपके मोबाइल रिचार्ज से भी कम है। ये 100 रुपये जो आप ईद में कपड़े खरीदते हो ना, उससे कम है। ये 100 रुपये जो आप नमाज के लिए बंगाली कुर्ता सिलाते हो ना, या मेरी बहनों जो आप शलवार सूट सिलाती हो ना, उस सिलाई से भी कम है। सिर्फ 2 काम कर दीजिए अपने मुआशरे के लिए। 100 रुपये से मेरी मदद कर दीजिए और इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि 10 लाख मुस्लिम तक के ये पहुँचे और वो हमारी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।